لیڈیز پورشن میں بھی ہیں جینٹس ویٹرز، تو ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ویٹروں کے لیے مسئلہ نہیں؟ دیکھیں آج تو یہ سہولت موجود ہے الحمدللہ آپ حضرات جیسے لوگوں کو شعور دلانے سے کہ لیڈیز ویٹرز بھی ہو گئی، بالکل ہوتی ہیں اویلیبل۔ اگر لیڈیز ویٹرز اویلیبل ہیں تو اس کو کس طرح آپ جائز تو پھر بھی نہیں ہے، یعنی وہ غیر مرد کا آنا، اور پھر آپ دیکھیں کہ دلہن کے سامنے ویڈیو بن رہی ہے جی، اب وہ ویڈیو بناتے ہوئے دلہن کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے، وہ سارے سب کچھ کر رہا ہے، وہ بن سور کر بچیاں ہماری جناب جو ہے کہ جو اس ماحول میں جس جائز ماحول تھا وہاں انہیں بن سورنے کی اجازت تھی، ٹھیک ہے، اس مرد کو اندر کیا جا رہا ہے، وہ 4 لوگ آ رہے ہیں، تو یہ اسلامی شادی ہے۔ اللہ اور میں خاص ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو مذہبی ہے، میں آپ کو عرض کروں میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باقاعدہ ایک مذہبی شخص ہمارا، اس نے 3 واسطوں سے مجھے دعوت دی کہ جناب آپ نکاح پڑھائیں، اور میں نے ان کو کہا کہ کچھ ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو انتظام نہیں ہوتا، تو میں نے کہا نہیں آؤں گا، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اور وہ مذہبی ہیں، ناراض ہو گئے، اور پتہ نہیں اس کو کوئی روڈ چھاپ قاضی مل گیا، اس سے لا کر انہوں نے نکاح بھی پڑھوا لیا۔ تو وہ قاضی کبھی مجھے ملتا ہے تو میں نے کہا تو خوش ہے اس بات سے کہ خدا کا دین گر رہا تھا اور تیرے لفافے بڑھ رہے تھے؟ اللہ تو اس بات کی طرف ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا پڑے گا نا یار، کہ ہم جو اپنے گھر کے لیے نہیں پسند کرتے وہ دین کے لیے کیسے پسند کر رہے ہیں؟ وہ علماء یا نکاح کے وقت ہماری بچی کے سر پر انہوں نے دوپٹہ ڈال دیا تو میں اس پر سلام پیش کرتا ہوں، ہم پر بھی مہربانی کی، ہاں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ اچھا کیا، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت، اس کا خوف، اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے اور یہ اسلام کے احترام میں ہے، تو میں اس باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ جب اتنی آپ کی قدر تھی نا تو اس قدر کو مکمل طور پر لے لیں۔ وہ قدر صرف 5 منٹ کے لیے تھی، وہ خوف صرف اللہ سے 5 منٹ کے لیے تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ زہرا پاک کے نام کی اس مبارک نسبت 5 منٹ کے لیے تھی، وہ آپ دائمی رکھیے تو اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ صرف مہندی کے رسم کے لیے دیکھیے، سب کے کپڑے ایک جیسے بنیں گے، بالکل ایسا ہی ہے، سارے گھر والوں کی جو خواتین ہیں ان کے جوتے ایک جیسے ہوں گے، ان کی چپلیں ایک جیسی ہوں گی، اب اس پر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، حالانکہ شریعت میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا اب مہندی ہے تو مہندی میں لڑکا لڑکی کو ساتھ میں بٹھا دیا ہے، اب نکاح ہوا، یہ ساری غیر شرعی چیزیں ہیں، اس کی تائید کرنا حرام ہے۔ کوئی اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ بتائیے اسلام کی نظر سے یہ غلط ہے، غلط نہیں تو قبول کریں، نہیں ہے تو پھر ہم آپ سے بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اسلام کا اسٹرکچر پیش کر رہے ہیں نا، ہم تو اسلام، اور اسلام تو صحابہ، قرآن، نبی پاک، ان سے پہچانا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں غیر ضروری چیزوں میں لاکھوں روپے کا ہال لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اب ولیمہ ہو یا نکاح ہو اس میں 10 ڈشیں رکھ دی جاتی ہیں کھانے کے لیے، لیکن جو شریعت کا تقاضا مہر ہے وہ آپ دیکھیں 10,500، اور اس میں بھی پھر ہم پر یہ کہا جاتا ہے یہ 500 روپے اتنا وزن ہے کہ یہ نقد میں ہوگا، اور یہ 10,000 روپے جو ہے نا یہ اندت طلب ہے۔ اندت طلب جو ہے، اندت طلب حافظ صاحب ہماری شریعت میں، حضور کی شریعت میں اندت طلب کا لفظ کب کہا جاتا ہے کہ میں صرف مسئلہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، اندت طلب کی انتہا کیا ہے؟ آپ نے قید تو نہیں، اندت طلب جب مانگے 1 سال کے بعد مانگے گی، نہیں جب مانگے، یہ مہر معجل ہے، مؤخر ہے، آخر میں ہوگا، بھائی 1 سال کے بعد دیں گے آپ، 2 سال کے بعد نہیں آخر میں، تو پھر آخر مجھے کہنے دیجیے، آخر پھر اس کی یا تو طلاق ہوتی ہے یا موت ہوتی ہے، اللہ وہی نکاح کا، یا تو مر جائے تب مہر اس کے اوپر رہ جاتا ہے، یا طلاق ہو جائے تو مہر دینا پڑتا ہے، اور وہ کتنا جی 10,000 روپے، 10,000 روپے کی سبزیاں نہیں آ رہی اس دور میں، اور آپ جناب جو ہے اس بچی کا مہر 10,000 روپے رکھ رہے ہیں۔ ایک بات، اور میں یہ بات کو کہنا چاہتا ہوں، نہ لڑکی والوں کو پیسے کی ضرورت ہے نہ لڑکے والوں کو، شریعت مطہرہ نے مہر کی ایک رقم رکھی ہے، ہم بار بار اس پروگرام میں اس بات کو ذکر کر چکے ہیں، مہر کی افادیت یہ ہے، مثلا اقل مہر کیا 10 درہم، یہ تو کم سے کم ہے، لیکن آپ کے پاس یا لڑکے کے پاس دینے کی بساط اور قدر بہت زیادہ ہے، وہ دے سکتا ہے اور وہ گھر والے دے سکتے ہیں، پھر مہر کی رقم کو اتنا کم رکھنا، تو یہ 6 معنی دارت، اس کا مطلب یہ کہ وہ رسومات آپ کے نزدیک حرمت والی تھی، اور قرآن نے جو یہاں پر مطالبہ کیا ہے مہر کا وہ گویا کہ حرمت والا نہیں ہے آپ کے نزدیک، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مہر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ اس کو زندگی دے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس مہر کی رقم جو اس کا حق ہے نا وہ اتنی تو ہو کہ وہ 4 مہینہ 10 دن اپنا گزارا بسر کر سکے، یا اللہ نہ کرے اگر طلاق ہو جائے
تو وہ دوران عدت گزارا بسر کر سکے کہ یہ 500 روپے ہے اور یہ 10,000 طلب ہے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ ماحول کے اندر اس چیز کو بھی رائج کریں, اس سے آنکھ نہ بند کریں کہ جناب فلاں حاجی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں, فلاں بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں, یہ خاندانوں میں چلا آیا. قرآن ہے اس طریقے سے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. پھر ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی معاملے کے لیے کسی سے کوئی ایک نقطہ لے لیتے ہیں اور وہ نقطہ جب ہماری کسی مقصد کا ہوتا ہے تو وہ غیر ضروری بھی ہو تو اس کو فرض تک پہنچاتے ہیں. لیکن اب تک وہ ہماری سسٹم میں نہیں آئی ہے بات, تو وہ ضروری بھی ہوگی نا تو کہیں گے یہ ضروری نہیں. بھائی آپ اس کو کسی تنظیم اور تحریک کے حوالے سے نہ دیکھیں, یہ شریعت کا حکم ہے. جب شریعت مطہرہ نے مہر کا مطالبہ رکھا ہے اور وہ دے سکتا ہے تو وہ دے, نہیں دے سکتا ہے تو وہ تو مستثنا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.